السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دین و دنیا چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے اسلام کی تبلیغ۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے۔ تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ العلق کی آیت 1 اور 2 پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورہ کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ مزید سننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔